بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 92 اور 93 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور شرح کی عبارت ہے: ثم ہا ہونا امور لا بد للمناظر منہا ذکرہا فخر الدین الرازی فلنعیدہا۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے کچھ ایسی باتیں بیان کی ہیں جن کا خیال رکھنا اور جن کا اہتمام کرنا ہر مناظر کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ ان باتوں کا لحاظ کر کے مناظرہ میں کامیابی حاصل کر سکے۔ وہ 8 باتیں ہیں۔ شارح علیہ الرحمہ نے مناسب سمجھا کہ امام فخر الدین رازی کی ان باتوں کو یہاں ذکر کر دیا جائے تاکہ وہ ہر مناظر کے پیش نظر ہو جائیں۔ چنانچہ انہی 8 باتوں کا شارح نے یہاں ذکر کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر مناظر کے لیے مناظرہ کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ وہ گفتگو میں احتراز سے پرہیز کرے۔ گفتگو کرتے وقت وہ اپنی بات مختصر لفظوں میں نہ کہا کرے، بلکہ اپنی بات کھل کر کے کہے، کیونکہ اگر وہ اپنی بات کو اختصار کے ساتھ پیش کرے گا تو ممکن ہے کہ یہ اختصار بات کو سمجھنے میں مخل ہو، خلل ڈالے۔ اس لیے مناظرے میں اختصار فی الکلام سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مناظر کو تطویل کلام سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، بے مطلب کلام کو لمبا کرنے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اگر کلام طویل ہو تو اس کلام سے آدمی بیزار ہونے لگتا ہے، اکتانے لگتا ہے، تو تطویل فی الکلام یہ بیزاری کا باعث ہوتی ہے۔ اس لیے مناظر کو تطویل فی الکلام سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مناظر ایسے الفاظ کا استعمال نہ کرے جو نادر ہوں، متروک ہو چکے ہوں، کیونکہ یہ بھی مخل بالفہم ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مناظر کو چاہیے کہ ایسے جملوں کا استعمال نہ کرے چوتھی بات یہ ہے کہ مناظر 2 معنوں کا احتمال رکھنے والے جملوں کا استعمال کسی ایسے قرینے کے بغیر نہ کرے جو قرینہ مراد کی تعیین کر دے۔ 2 معنوں کا احتمال رکھنے والے جملوں کا استعمال کر رہا ہے، لیکن ایسے قرینے کو بھی بیان کر دے رہا ہے جس سے مراد کی تعیین ہو جاتی ہے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن مراد کی تعیین کرنے والے قرینے کے بغیر اگر ایسے جملوں کا استعمال کر رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ 5ویں بات یہ ہے کہ مناظرہ میں ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن باتوں کا مطلوب و مقصود میں کوئی دخل نہ ہو، جن باتوں کا مقصود سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز کلام کو، گفتگو کو ضبط و کنٹرول سے باہر کر دیتی ہے۔ جب آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کا کلام، آپ کی گفتگو آپ کے کنٹرول سے باہر نکل جائے گی، اور جس مطلوب و مقصود پر گفتگو چل رہی تھی اس مقصود و مطلوب سے
آپ دور ہو جائیں گے۔ تو ہر مناظر کو یہ چاہیے کہ جن باتوں کا مقصود سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایسی باتوں سے پرہیز کریں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ ہر مناظر کو یہ چاہیے کہ وہ مناظرہ میں ہنسی ٹھٹھولی نہ کرے، چیخے چلائے نہیں، اور نہ بے وقوفوں کی سی باتیں کرے، کیونکہ یہ جاہلوں کی صفت ہے اور یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، جس طریقے کا استعمال کر کے وہ اپنی جہالت کو چھپاتے ہیں، اپنی جہالت پر پردہ ڈالتے ہیں۔ لہذا ان امور سے بھی ہر مناظر کو بچنا چاہیے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ مناظر کو چاہیے کہ وہ ایسے آدمی سے مناظرہ نہ کرے جو آدمی اس کی نظروں میں باروب ہو، معظم و محترم ہو۔ مناظر کی نگاہ میں جو شخص باروب ہے، ہیبت و عظمت والا ہے، ایسے باروب اور باعظمت انسان سے اسے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی عظمت و ہیبت اس کی دقت نظر کو اور اس کی تیزی ذہن کو سلب کر لے گی۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ ہر مناظر کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے مد مقابل کو حقیر نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے، کیونکہ جب وہ اپنے مد مقابل کو معمولی سمجھ لے گا تو پھر اس سے کمزور باتیں ضرور صادر ہوں گی، اور انہی کمزور باتوں کی بنیاد پر مد مقابل جو کہ کمزور تھا اس پر غالب آ جائے گا۔ یہ 8 باتیں ہیں جنہیں امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے ذکر کیا تھا۔ شارح علیہ الرحمہ نے ان 8 باتوں کو ذکر کیا اور اس کے بعد اپنی طرف سے کچھ باتوں کا اور اضافہ کیا۔ 3 باتیں ہیں، اور جو تیسری بات ہے اس میں 3 گوشے ہیں، تو چاہے تو انہیں 3 باتیں کہہ لیں اور چاہے تو 5 باتیں کہہ لیں۔ پہلی بات یہ ہے جو شارح نے اپنی طرف سے بیان کی، پہلی بات یہ ہے کہ ہر مناظر کو چاہیے کہ وہ اپنے مد مقابل کو مختصر وقت میں خاموش کرنے کی کوشش نہ کرے۔ مناظر کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ تھوڑے سے وقت میں مناظرہ نپٹا دیا جائے، تھوڑے سے وقت میں اپنے مد مقابل کو خاموش کر دیا جائے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے جلد بازی ہے، اور جلد بازی میں آدمی سے ایسی کمزور باتیں سرزد ہو جایا کرتی ہیں جو مد مقابل کے غالب آ جانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ دوسری بات جو شارح نے اپنی طرف سے بیان کی وہ یہ کہ مناظر کو یہ چاہیے کہ مناظرہ کرتے وقت وہ امراء کی طرح نہ بیٹھے بلکہ فقراء کی طرح بیٹھے، کیونکہ فقراء کے بیٹھنے کا جو انداز ہے وہ ذہن کی یکسوئی کا باعث ہوتا ہے اور انتشار سے ذہن کے محفوظ رہنے کا باعث ہوتا ہے، اور مناظرہ کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ ذہن ایک جگہ ہو، مناظر کو یکسوئی حاصل ہو اور اس کا ذہن منتشر نہ ہو۔ تو چونکہ فقراء کے بیٹھنے کا جو انداز ہے وہ ذہن کی یکسوئی اور انتشار سے محفوظ رہنے کا باعث ہوتا ہے، اس لیے مناظر کو فقراء کے انداز میں بیٹھنا چاہیے۔ تیسری بات جو مصنف نے اپنی طرف سے جو شارح نے اپنی طرف سے بیان کی ہے، اور جس تیسری بات میں 3 گوشے ہیں، وہ یہ ہے کہ مناظر کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ بھوکا نہ ہو اور نہ بہت زیادہ پیاسا ہو اور نہ انتہائی آسودہ ہو۔ تو اس میں دیکھیں 3 گوشے ہوئے، نہ بہت زیادہ بھوکا ہو، نہ بہت زیادہ پیاسا ہو اور نہ انتہائی آسودہ ہو، کیونکہ آدمی جب بھوکا یا پیاسا ہوتا ہے تو اسے غصہ جلدی آتا ہے، اور غصہ
مناظرہ کے منافی چیز ہے، اور نہ انتہائی آسودہ ہو، کیونکہ آدمی جب آسودہ ہوتا ہے تو اس کی طبیعت منجمد ہو جاتی ہے اور اس کے ذہن و دماغ کا شعلہ سرد پڑ جایا کرتا ہے، اور یہ چیز بھی مناظرہ کے کیا ہے؟ منافی ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہوئیں جو شارح نے اپنی طرف سے بیان کی ہیں، اور یہیں پر یہ کتاب مکمل بھی ہوتی ہے۔ اب آپ عبارت دیکھیں اور ترجمہ دیکھیں۔ ثم ها هنا امور لا بد للمناظر منها ذکرها فخر الدین الرازی فلنعیدها۔ نیچے حاشیہ میں ہے کہ فلنعیدها نہیں ہونا چاہیے تھا، فلنذکرها ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اعادہ نعیدها یہ اعادہ سے ہے، اور اعادہ کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ ذکر کرنا ہے، حالانکہ یہ باتیں ماقبل میں کہیں بھی ذکر نہیں ہیں، تو فلنذکرها کر لیں۔ ثم ها هنا امور لا بد للمناظر منها، پھر یہاں کچھ ایسی باتیں ذکر کی جا رہی ہیں جو ہر ایک مناظر کے لیے ضروری ہیں، اور جنہیں امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے۔ تو ہم امام فخر الدین رازی کی ذکر کردہ ان باتوں کو یہاں بیان کرتے ہیں۔ الاول انه يجب على المناظر ان يحترز عن الاختصار في الكلام عند المناظرة كي لا يخل بالفهم۔ اخلا به کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں خلل ڈالنا، رکاوٹ پیدا کرنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر مناظر پر یہ ضروری ہے کہ وہ مناظرہ کرتے وقت کلام میں اختصار سے پرہیز کرے، تاکہ یہ اختصار کلام کو سمجھنے میں رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ والثانی ان يحترز عن التطویل لئلا يؤدي الى الاملال۔ املال کا معنی ہوتا ہے اکتاہٹ، بیزاری۔ دوسری بات یہ ہے کہ مناظر تطویل کلام سے پرہیز کرے تاکہ یہ چیز اکتاہٹ اور بیزاری کا باعث نہ بنے۔ والثالث الا يستعمل الالفاظ الغریبۃ۔ تیسری بات یہ ہے کہ مناظر ایسے الفاظ کا استعمال نہ کرے جو نادر ہوں، متروک ہوں۔ والرابع الا يستعمل الجمل المحتملة للمعنيين بلا قرینۃ معینۃ للمراد۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مناظر 2 معنوں کا احتمال رکھنے والے جملوں کا استعمال کسی ایسے قرینے کے بغیر نہ کرے جو قرینہ مراد کی تعیین کر دے۔ والخامس ان يحترز عما لا دخل له في المقصود لئلا يخرج الكلام عن الضبط ولئلا يلزم البعد عن المطلوب۔ پانچویں بات یہ ہے کہ مناظر ہر اس بات سے پرہیز کرے جس کا مقصود میں کوئی دخل نہ ہو، تاکہ کلام ضبط اور کنٹرول سے باہر نہ نکلے، اور تاکہ مطلوب و مقصود سے دوری لازم نہ آئے۔ والسادس الا يضحك ولا يرفع الصوت ولا يتكلم بكلام السفهاء عند المناظرة لأنها من صفات الجهال ووظائفهم لأنهم يسترون بها جهلهم۔ چھٹی بات یہ ہے کہ مناظر مناظرہ کرتے وقت ہنسی ٹھٹھولی نہ کرے اور آواز اونچی نہ کرے اور نادانوں کی سی باتیں نہ کرے، کیونکہ یہ جاہلوں کی صفات ہیں اور ان کے طریقے ہیں، کیونکہ وہ ان طریقوں سے اپنی جہالت پر پردہ ڈالتے ہیں۔ والسابع ان يحترز عمن كان مهيبا محترما اذ هيبة الخصم واحترامه ربما تزيل دقت نظره وحدت ذهنه۔ ساتویں بات یہ ہے کہ مناظر ایسے شخص سے پرہیز کر، یعنی ایسے شخص سے مناظرہ کرنے سے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ مناظر اس شخص سے مناظرہ کرنے سے پرہیز کرے جو اس کی نظروں میں باروب اور باعظمت ہو، کیونکہ مد مقابل کی عظمت و ہیبت
بسا اوقات اس کی دقت نظر اور تیزی ذہن کو سلب کر لیتی ہے۔ والثامن الا يحسب الخصم حقيرا لئلا يصدر عنه بسببه كلام ضعيف وبذلك يغلب عليه الخصم الضعيف۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ مناظر مد مقابل کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ مد مقابل کو حقیر سمجھنے کے سبب اس سے کوئی ایسی کمزور بات صادر ہو سکتی ہے، کیونکہ مد مقابل کو حقیر سمجھنے کے سبب اس سے کوئی کمزور بات صادر ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے کمزور مد مقابل اس پر غالب آ سکتا ہے۔ وَأَقُولُ مُسْتَعِينًا بِهِ تَعَالَى، تو یہ 8 باتیں ہوئیں جو امام فخر الدین رازی نے ذکر کی ہیں۔ اب شارح اپنی طرف سے 3 باتیں بیان کر رہے ہیں۔ وَأَقُولُ مُسْتَعِينًا بِهِ تَعَالَى أَنَّهُ يَنبَغِي لِلْمُنَاظِرِ أَلَّا يَقْصِدَ إِسْقَاطَ الْخَصْمِ فِي زَمَانٍ قَلِيلٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَصْدُرُ بِالسُّرْعَةِ مُقَدَّمَاتٌ وَاهِيَةٌ تُوجِبُ غَلَبَةَ الْخَصْمِ۔ یہ پہلی بات ہے۔ شارح کہتے ہیں اور میں اللہ تعالی سے مدد چاہتے ہوئے کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، مناظر کو یہ چاہیے کہ وہ مد مقابل کو مختصر وقت میں خاموش کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ جلد بازی کے سبب کبھی ایسے کمزور مقدمات صادر ہو جاتے ہیں جو مد مقابل کے غالب آنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ وَأَلَّا يَجْلِسَ، نمبر 2 ہے وَأَلَّا يَجْلِسَ حِينَ الْمُنَاظَرَةِ مُتَّكِئًا جِلْسَةَ الْأُمَرَاءِ بل جِلْسَةَ الْفُقَرَاءِ لِأَنَّ هَذِهِ مِمَّا يُوجِبُ اجْتِمَاعَ الذِّهْنِ وَخُلُوصَهُ عَنِ الْانتِشَارِ۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مناظرہ کے وقت امیروں کی طرح ٹیک لگا کر نہ بیٹھے بلکہ فقراء کی طرح بیٹھے، کیونکہ یہ چیز ذہن کی یکسوئی اور انتشار سے اس ذہن کے محفوظ رہنے کا باعث ہوتی ہے۔ وَأَلَّا يَكُونَ جَائِعًا، یہ نمبر 3 ہے جس میں 3 گوشے ہیں۔ وَأَلَّا يَكُونَ جَائِعًا بِكَثْرَةِ الْجُوعِ وَلَا عَطِشًا بِكَثْرَةِ الْعَطَشِ لِأَنَّهُمَا يُوجِبَانِ سُرْعَةَ الْغَضَبِ المنافية للمناظرة ولا ممتليا كل الامتلاء أيضا لأنه يوجب جمود الطبيعة وخمود شعلة القريحة۔ جمود کا معنی ہوتا ہے منجمد ہونا، سرد پڑ جانا، طبیعت کا معنی طبیعت فطرت، اور خمود کا معنی بھی منجمد ہو جانا، سرد پڑ جانا، اور شعلة القريحة، شعلہ کا معنی شعلہ اور قریحہ کا معنی طبیعت فطرت ملکہ ذہن عقل، یہ سب جمع کر سکتے ہیں آپ۔ وَأَلَّا يَكُونَ جَائِعًا بِكَثْرَةِ الْجُوعِ۔ نمبر 3، تیسری بات یہ ہے کہ مناظر بہت زیادہ بھوکا نہ ہو، وَلَا عَطِشًا بِكَثْرَةِ الْعَطَشِ، اور نہ بہت زیادہ پیاسا ہو، کیونکہ بھوک اور پیاس غصہ جلد آنے کا باعث ہوا کرتی ہیں، اور غصے کی جلدی یہ مناظرہ کے منافی ہے۔ ولا ممتنین کل الامتلاء اذن، اور نہ ہی انتہائی آسودہ ہو، لأنہ یوجب جمود الطبیعت، کیونکہ یہ چیز طبیعت کے جمود اور ذہن و دماغ کے شعلے کے سرد پڑ جانے کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ اس کے سبب طبیعت میں جمود پیدا ہو جاتا ہے اور عقل کا شعلہ سرد پڑ جاتا ہے۔ لقد تم شرح الشریفیت المشتہر بالرشیدیہ،
شریفیہ کی شرح مکمل ہو چکی ہے جو رشیدیہ کے نام سے مشہور و متعارف ہے. کتاب یہیں پر مکمل ہوتی ہے، آج کا سبق بھی یہیں پر مکمل ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس کتاب کو پڑھانے میں مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہوں مولا معاف فرمائے، اور ہمارے تمام طلباء اور استفادہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کتاب کی باتیں سمجھنے کی توفیق دے اور ان باتوں کو سمجھ کر کے یاد کرنے اور پھر امتحان ہونے کی صورت میں امتحان میں کامیابی اللہ رب العزت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.